جب باتھ روم میں، اچھا باتھ روم ہوگا ٹھیک ہے، جب باتھ روم میں جائے اور وہاں بدنی میں پہلے پانی پڑا ہو، اس پانی پر اور پانی ڈالیں یا نہ ڈالیں؟ بدنی کسے کہتے ہیں؟ اچھا بدنی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ہاں۔ جب آپ واش روم جائیں اور لوٹے میں پانی پہلے پڑا ہو تو پھر کیا کریں؟ ہاں آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ پلیت پانی ہے پھر تو اسے آپ دھو کر دوبارہ کریں، اور یہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو شک ہو بچہ گیا ہے، بچے نے شاید پلیتی اس میں ڈال دیو، تو پھر تو آپ کو شک ہے اس کو چینج کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پانی پاک ہی سمجھا جائے گا۔ یہ بھی اسی نے لکھا ہے میرے خیال میں، ایک بدنی مدنی والا ہے۔ مولوی صاحب قسط والا کاروبار سود میں آتا ہے یا نہیں؟ مثلا ایک چیز نقد پہ، بھائی قسط کا کاروبار سود میں نہیں ہے، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بعض لوگوں نے سود کو قسطوں پہ ڈال دیا، اس پر ہمارے ہاں پابندی ہے باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے، وہ چکر اور ہے۔ ایک سے نقد لے کر دوسروں کو قسط پہ بیچ دینے والا جو کاروبار ہے تو سود ہی ہے، اس سے بچیں۔ عام طور پہ کوئی قسط پہ چیز بیچے تو وہ سود نہیں ہے، لیکن اس بارے میں تفصیل ہے، بہتر ہے کہ آپ مولانا صاحب کے پاس آئیں اور ان کو بتائیں اور ان سے تفصیل لے لیں۔ جب سونا فروخت کرتے ہیں تو اس میں دکاندار ایک ماسہ کاٹ دیتا ہے، ایک ماسہ 10,000 کا بنتا ہے، تو کیوں کاٹتا ہے بھائی؟ وہ کس لیے کاٹتا ہے؟ پوچھے، ہو سکتا ہے کہ وہ سونا نہ ہو، وہ کچھ اور ہو، کوئی اور گلٹ ولٹ ساتھ ملا کر سونے کو جوڑتے ہیں، اس طرح نہ ہو۔ وہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ سونا آگ میں جل کے کندن بن جاتا ہے؟ کندن کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کسے کہتے ہیں؟ ابھی کوئی بتا رہا تھا، سونا آگ میں جل کے کندن بن جاتا ہے، کندن کسے کہتے ہیں؟ خالص سونا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ملاوٹ ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ سونے کا ماسہ کاٹ دیتے ہیں تو جرم ہے۔ میری گھر والی کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 50,000 روپے بھی ہے، اس پہ بیوی پر جی بالکل پکی ٹھکی قربانی آ گئی۔ آپ کی بیوی قربانی کریں گی؟ نہیں تو آپ کر لیں تو اچھی بات ہے، کوئی نہیں مسئلہ، وہ اگر اجازت دے تو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ 15 سال تک جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے بدلے ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی ماں باپ کو ملتا ہے، کتنے سالوں تک مزید کو ماں باپ کو گناہ والا ثواب ملتا رہے گا؟ ذرا بتائیں۔ واہ میرے بھائی، خدا تجھے لے جائے حج پہ، تیرا حال وال کوئی نہیں ہے۔ اور بچہ جو 15 سال تک گناہ کرتا ہے گناہ ثواب لکھا جاتا ہے، یوں نہیں ہے، وہ یوں ہے کہ جو بچہ نابالغی میں ہوتا ہے تو اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے، اتنی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے اور نیکی بنتی جاتی ہے۔ تم نے اچھی مشین بنائی ہوئی ہے، یوں نہیں ہے، وہ نابالغی میں نہیں لکھے جاتے کہ نابالغ ہے، بچہ ہے، معصوم ہے، تو اس کا کیا پتہ۔ مفتی صاحب، میرے ذہن میں بہت برے خیالات آتے ہیں اور بہت سے برے کام بھی ہو جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ 2 باتیں الگ الگ ہیں، اگر آپ کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں اور برے کام نہیں ہوتے، دوسری صورت برے خیال بھی آتے ہیں برے کام بھی ہوتے ہیں، یہ الگ الگ بات ہے۔ ذہن میں برے خیال آئیں لیکن برے کام کرتے نہیں ہو آپ، تو آپ کو سلام ہے، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، کیونکہ ذہن میں اس وقت برے خیال آتے ہیں جب بندے کا ایمان بڑھتا ہے تو شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے۔ بس اس کا علاج ہے اس خیال کو جھٹک دو، چاہے دن میں 1000 مرتبہ خیال ہے، لیکن خیال بھی آتے ہیں اور برے کام بھی کر لیتے ہیں، تو بھائی اب آپ فکر کرو، اب آپ توبہ کرو، اس کے لیے وظیفہ نہیں غیرت چاہیے، ٹھیک ہے؟ وظیفے سے زیادہ غیرت۔ اور اگر وظیفہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو 5واں اور 6ٹھا کلمہ پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھ لو، یا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، یہ 5واں اور 6ٹھا کلمہ آپ اس کو پڑھتے رہیں تو گناہ بھی انشاءاللہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتائیں، کیا بتاؤں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور اس وقت سیاست اسلامیہ میں ان کو ہونا میں سمجھتا ہوں فرض عین ہے۔ اگر فضل الرحمان نہ ہوتے، سیاست اسلامیہ میں جمعیت علماء اسلام کی محنت نہ ہوتی، تو شاید ہمارے چہروں پر داڑھی اور سر پہ پگڑیاں نہ ہوتی۔ حالات اللہ رب العزت نے کرم کیا، حضرت مولانا نے مہربانی فرمائی، میرے گھر تشریف لائے کل عشاء کی نماز، میرے خیال میں اس وقت حضرت مولانا نے باجماعت امام بن کے ہماری مسجد میں کل نماز پڑھائی، تو شفیق آدمی ہے، کوئی اس سے قریب بیٹھے، میرے بچوں کو تو کل گود میں بٹھائے رکھا، ہمارے گھر تشریف لائے، میرے بیڈ پر آ کر بیٹھے اور بڑی دعائیں دیں، تو میں قریب رہ کر جانتا ہوں، دور رہو گے تو آپ پریشان رہو گے۔ مفتی صاحب